نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر قیامت کا، اس کی علامات کا۔ اس کورونا وائرس نے لوگوں کو قیامت یاد دلا دی۔ ہمیں بعض مرتبہ مشکلیں اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ میں نے ایک دو باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ یہ بتائیے، تکلیف میں منہ سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ کوئی ماں کو پکارتا ہوگا، کوئی رب کو پکارتا ہوگا۔ حالانکہ لفظ مناسب نہیں، لیکن ہائے اللہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ نہیں نکالنا چاہیے ہائے کا، لیکن نکل جاتا ہے۔ اللہ کا نام تو آتا ہے۔ ہم لوگ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ کسی نے کہا جی شیطان نظر نہیں آتا، اس سے کیسے بچیں؟ بزرگوں نے جواب دیا، ایسے کے قریب ہو جاؤ جس کو شیطان نہ دیکھ سکے۔ شیطان جس کو نہ دیکھ سکے، جو شیطان کو نظر نہ آئے۔ تمہیں شیطان نظر نہیں آتا، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے ساتھ ہو جاؤ جس کو شیطان نہ دیکھ سکے۔ تو پھر کون ہے وہ ہستی؟ وہ اللہ تعالی۔ کورونا وائرس ہو، کوئی فتنہ ہو، میں اگر اللہ کی پناہ میں ہوں، بتائیے مجھے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ اگر اللہ کی مشیت نہیں ہے، نہیں پہنچے گی، ہے تو پہنچے گی۔ ہماری حالت کیا ہونی چاہیے؟ رضینا بقضاء اللہ، کہ ہم اللہ کی قضا پر، اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ کبھی کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، دیر سے آتے ہیں یا بعد میں آئیں گے، مگر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ یہ جو قیامت ہے، اس قیامت کی ہولناکیاں، ابھی تو میں نے صرف دجال کا ذکر کیا ہے نا، نشانیاں تو اور بھی ہیں۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے بھی بہت سی ابھی باقی ہیں، ہم سب وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ذکر سنا کہ دجال کے 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر۔ ٹائم سمجھ میں آ گیا؟ جس کے لیے اللہ چاہے لمبا کرتے، جس کے لیے چاہے چھوٹا کرتے۔ اصحاب کہف کا بیان ہے، 309 سال سوئے، قرآن میں ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ یہاں سے لوگوں نے دونوں کیلنڈر بھی نکالے کہ 300 سال اگر آپ وہ لگائیں، جن کو عیسوی کہتے ہیں آپ، تو اس میں ہجری 3 سال، 100 سال کے بعد زیادہ، تو 309 سال ہو گئے دونوں۔ یہ بھی لوگوں نے تفسیر میں کہا۔ ان کے لیے وہ 1 دن یا آدھا دن تھا، اصحاب کہف کے لیے زمانے کے لیے 309 سال۔ کس کی نشانی ہے یہ؟ قدرت کی نشانی۔ اللہ تعالی طاقت دے دے تو دجال کو دے دے اتنی کہ وہ ایسا کرتا رہے، اور نہ دے، اس کی رضا۔ مگر ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی حالت دیکھنی چاہیے۔ ہم رسول اللہ کی طاقت پر، اللہ کے پیاروں کی، اولیاء کی طاقت پر شبہ کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے موجودہ زمانے کی سوچ رکھی۔ کیوں ہم لوگ جس طرح ایڈکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، عادی، مثلا موبائل فون جس کو سیل فون کہتے ہیں یا عربی میں جوال کہتے ہیں، ہم اس کے عادی ہو گئے۔
اب اس پہ کتنی ایپس آتی جا رہی ہیں، ان کو بھی ہم اسی طرح اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں کے زاویے، ہماری سوچ کے دھارے بدلنے کی کوششیں ہیں اور ہم محسوس نہیں کر رہے۔ ہمارے لباس، ہمارے نصاب، ہماری عادتیں، ہمارے طور طریقے، ہمارے فنکشنز، یہ ہم کون سی سوچ دی جا رہی ہے ہم نوٹ نہیں کر رہے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا کہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ہم فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جن کی ایمانی حالت مضبوط ہے اور وہ ان فتنوں کا شکار نہیں ہو رہے۔ بہت توجہ کی بات ہے جو میں نے بات کی آپ کو، اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے۔ سورہ کہف کی کثرت سے تلاوت کرنا، ابن ماجہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ کونین کے والی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال پر سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیات پڑھ دے گا، پہلی 10 آیتیں، وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر دجال اس شخص کو اپنی آگ میں بھی ڈال دے گا تو ایسی آیات ان آیات کو پڑھنے والا اس آگ میں بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، وہ آگ اس پر ٹھنڈی رہے گی۔ صحیح مسلم میں روایت کہ فرمایا، تم میں سے جس کا سامنا بھی دجال سے ہو اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ کر اسے پھونکے، اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، تو 10 پہلی بھی یاد کرنی چاہیے، 10 آخری بھی یاد، جب اس سے فتنہ دجال کو پرے کیا جا سکتا ہے اور یہ وبائیں والا جتنی ہیں یہ نہیں پرے ہو سکتی۔ اب یہاں پر ایک بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پڑھنے سے کیا ہوگا، وائرس پھیلا ہوا ہے، پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالی کے کلام میں لفظوں میں بھی برکت ہے، اور نبی پاک کا یہ فرمان بتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں، مسلم میں روایت، سونے سے پہلے آخری تینوں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پر پھیرتے ہیں۔ اگر لفظوں کا اثر نہیں ہے اور پھونک میں اس کا اثر نہیں آیا اور ہاتھوں میں نہیں گیا اور جسم میں نہیں جا رہا، تو پھر اس بات کو کیا کہیں گے آپ؟ اور کتنے فرمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے نا، مٹی کی مورت میں اڑنے والا پرندہ زندہ بن جاتا تھا۔ تو یاد رہے لفظوں میں اثر۔ میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، بڑا مشہور قانون کا، بلکہ اس کو قانون کا فادر کہا جاتا ہے، ابو علی سینا، سینا یا سینا دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، ابو علی سینا، جس کی کتاب القانون آج بھی میڈیکل سائنس کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے۔ یہ شاہی طبیب تھا، رائل فزیشن۔ بادشاہ کو تکلیف ہوئی، اس نے نبض دیکھی، نسخہ لکھا، دوا دی بنا کے، بادشاہ کو فائدہ نہیں ہوا، اس نے پھر نسخہ بدلا، پھر فائدہ نہیں ہوا، پھر نسخہ لکھا، پرسکرائب کیا جو بھی لکھنا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنی جو بھی دوا کی جو تھی وہ مقدار لکھی، فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کہا میرے پیر صاحب کو بلاؤ، اللہ والے تھے وہ، انہیں بلایا گیا۔ یہ ابو علی سینا جو ہے یہ ان پیر صاحب سے ذرا تھوڑا سا کہہ لیں الرجک تھا، یا اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ آئے، اللہ والے مہربانی فرما دیتے ہیں، دولت کے لیے، دنیا کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے، مگر دینی فائدہ پہنچانا ہو تو جاتے ہیں، یا ہدایت کے لیے یا پیغام کے لیے۔ دنیا کے لیے جائیں تو پھر وہ فقیر نہیں رہتے، وہ سائل بن جاتے ہیں، اور اس کو صوفی یا فقیر نہیں کہا جائے گا جو دنیا مانگنے کسی امیر کے دروازے پہ جائے۔ وہ آئے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ابو علی سینا کہنے لگا دیکھو یہ ابھی پڑھ رہا ہے، یہ ابھی پھونک مارے گا،
حالانکہ دوا تو خون میں ملتی ہے، اجزاء شامل ہوتے ہیں، یہ پھونک مارے گا، کیا اثر ہوگا لفظوں کا؟ ان بزرگوں نے دم کرنے کے بعد ابو علی سینا سے کہا نالائق، بے وقوف، بدتمیز. وہ اتنے لفظ سن کے اس کا خون کھول گیا، کہنے لگا دیکھو اس فقیر کو، یہ کیا بول رہا ہے، اس کے لفظ دیکھو. بزرگوں نے فرمایا میں نے 2-3 ہلکے لفظ کہے، سر سے پاؤں تک کتنا اثر ہوا ہے، ذرا دیکھ لے تو آگ بگولا ہو گیا ہے. جب برے لفظوں کا یا ہلکے لفظوں کا اتنا اثر ہے، اچھے لفظوں کا کتنا اثر ہوگا؟ تو اللہ کے کلام میں کتنا اثر ہوگا؟ یقین سے پڑھا کیجئے، کلمہ طیبہ ہی یقین سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہی یقین سے لیں، بڑا فائدہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری. تو آج کل بھی کورونا وائرس ہے، آپ خود یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ سے پناہ مانگنا کہ جو شخص اللہ شانہ سے یہ دعا کرے گا کہ دجال کے فتنے شر میں اس سے نجات چاہتا ہوں، بالخصوص نماز کے بعد اس کی دعا قبول ہوگی اور وہ شخص اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا. صحیح بخاری میں یہ دعا موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے قبر کے عذاب اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرما. یہ ہماری تعلیم، نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن ہماری تعلیم. خروج دجال کے وقت فرمایا جو لوگ موجود ہوں گے ان کو چاہیے کہ اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. سنن ابی داؤد میں روایت کہ جب تم دجال کے خروج کا سنو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے دور رہنے کی پوری کوشش کرو. بخدا جو شخص اس کے قریب جائے گا اندیشہ ہے اگر مومن ہے تو اس سے متاثر ہو کر اسی کا پیرو ہو جائے گا. مکہ معظمہ مدینہ منورہ چلے جائیں، چنانچہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود کہ جب دجال کا خروج ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم مکہ اور مدینہ کی جانب ہجرت کر جاؤ کیونکہ وہ ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس طرح تمہارے لیے اس کے فتنے سے بچ جانا ممکن ہو جائے گا. فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اس کے خروج کے وقت رونما ہونے والی علامات سے واقف ہونا مسلمانوں کے لیے اس لیے ضروری تاکہ وہ کسی کنفیوژن میں، شک شبے میں، گمراہی میں مبتلا نہ ہوں اور ان چیزوں کو سمجھیں کہ کون سی چیز اس فتنے کی طرف مجھے لے جا رہی ہے. میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں، دینی سمجھ بوجھ میں اضافہ کروں، قرآن و سنت سے اپنا تعلق مضبوط کروں، شعائر اسلامی کو اپنے معمولات زندگی میں پختہ کروں. اور جس طرح روز کھانا سونا پینا میرے لیے ضروری ہے، میں اس طرح دین کی سمجھ بھی کروں اور ایمان کی حفاظت کروں. یاد رہے بخشش اور نجات صرف اس کی ہوگی جس کا ایمان محفوظ ہوگا. ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ 40 دن اس کے ہوں گے دجال کے. پہلا دن اس کا سال کے برابر. نماز کیسے پڑھیں گے اس دور میں؟ ذہن میں سوال آئے گا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھ لیا، کتنی مہربانی ہم دین پڑھیں تو ہر بات کا جواب موجود، کہ اس کا دن ایک پورے سال کے برابر، تو کیا ہمیں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تمہیں اندازہ کرنا پڑے گا، ہر دن کا اندازہ کر کے اس کی 5 نمازیں پڑھو. جیسے طویل دنوں میں اپنی نمازوں کا اندازہ کر لیتے ہو، اسی طرح ایک دن جو سال کا ہوگا یا 6 ماہ کا، وہ اس طرح گھنٹوں پہ تقسیم کر کے اس طرح پڑھنا ہوگا. دین بہت آسان ہے، دین پہ چلنا بھی آسان ہے، بشرطے کہ اللہ پر راضی ہوں اور اللہ سے لو لگائیں. ہمیں خواہشات مارتی ہیں، نفس غلط چیزوں کا، میں اگر دین پر عمل کروں گا تو یہ نہیں کر سکوں گا، وہ مزے نہیں لے سکوں گا. ایسی بات نہیں. جو اصلی مزے ہیں وہ دین میں ہیں اور صحیح طریقے سے ہیں.
غلط طریقے سے کرنا چاہیں گے کچھ نہیں، خرابیاں ہی خرابیاں، بیماریاں ہی بیماریاں۔ اسی طرح میں نے کہا نا، یہ جو لوگ اس وقت ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا مہنگی بیچ رہے ہیں چیزیں، 4 پیسے ضرور مل جائیں گے، گناہ گار بھی ہو گئے اور برکت بھی گئی، یہی پیسے بیماریوں میں جائیں گے، کچھ حاصل نہیں۔ وقتی طور پر ان کو گنتی نظر آ گئی کہ میں نے 100 کی جگہ شاید 1000 کما لیا ہے۔ ہمیں ایمان کے حوالے سے سوچنا چاہیے اور اس کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، میرے سامعین، میرے ناظرین، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں تشریف لا کر قتل کریں گے، لیکن یہ بیان آئے گا جب میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا، کیونکہ وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد المہدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں اہل بیت کے بارے میں امام، وہ تشریف لائیں گے اور وہ بھی حضرت عیسیٰ کی اس معاملے میں معاونت کریں گے۔ یہ ذکر ان کے حوالے سے آئے گا۔ میں یہاں پر آج دجال کے اس موضوع کو یہاں پر ختم کر کے اگلے موضوع پر مجھے جانا ہے۔ آپ سے 2 مطالبے کہوں، اپیل کہوں، گزارش کہوں، التجا کہوں۔ یاد رکھیں، اللہ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی پاک کے گھر والے اہل بیت، ان کے صحابہ، اللہ کے اولیاء سے محبت دنیا و آخرت میں کام آتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، اور یہ محبت ہمیں بلاؤں سے بچاتی ہے، وباؤں سے بچاتی ہے، ہمارے ایمان کو پختہ رکھتی ہے۔ ہمیں اس محبت میں پختہ رہنا ہے، کہیں کمی نہ آئے، کوئی کمزوری نہ آئے۔ یاد رہے، مرنا ہے، کسی وقت بھی بہت، کورونا سے آئے نہ آئے، ویسے تو آنی ہی آنی ہے۔ ایمان سلامت ہو، قبر میں اجالا ہو، جنت مل جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، نبی کے سچے غلام بن جائیں۔ ہمیں اللہ تعالی ہر فتنے سے بچائے، ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی اگلے ذکر کے ساتھ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔